تقی عثمانی صاحب درس حدیث دیتے ہوئے سینکڑوں کے مجمع میں اپنے بزرگوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے احمد رضا بریلوی صاحب کو کہہ دیا کہ احمد رضا نے یہ لکھا ہے اور ان کے ساتھ مولانا نہیں لگایا، اور پھر خود تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی صاحب نے ہمارے بزرگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، اور ٹی وی میں آ کے یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، کتنی دو نمبری ہے۔ اچھا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کتنے اپ رائٹ تھے، انہوں نے اپنے اس مرید کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ بھئی میرے سامنے احمد رضا بریلوی صاحب کا نام اتنی بدتمیزی سے نہ لو، اگرچہ انہوں نے مجھے کافر کہا ہوا ہے لیکن ان کے نام کے ساتھ مولانا تو کم از کم لگاؤ۔ اور اس پہ پھر تقی عثمانی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو کیسا بنایا تھا، اللہ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا بنایا تھا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے۔ لوگ بھی بڑے خوش ہوئے کہ واقعی دوسرے کافر کہہ رہے ہیں اور یہ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ تو تقی عثمانی صاحب یہ دو نمبری چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگوں کو اللہ نے کیسا بنایا تھا۔ یہی اشرف علی تھانوی، اس نے المحند علی المفند کے اوپر سگنیچر کیے ہوئے ہیں، جس کتاب کا نام یہ ہے کہ اسی احمد رضا بریلوی کو المفند یعنی سٹھایا ہوا پاگل بابا کہا گیا، کتاب کا نام یہ ہے۔ پھر اشرف علی تھانوی صاحب جب سگنیچر کر رہے تھے انہوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا کہ کتاب کے نام میں احمد رضا بریلوی کو پاگل انسان کہا گیا ہے۔ نمبر 2، اس کے سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، یعنی کافر کہہ دیا کیونکہ انبیاء کے اوپر شیاطین جو ہوتے تھے نا حملہ آور، وہ مسلمان تو نہیں ہوتے تھے نا، کافر ہی ہوتے تھے نا، وہ تو اللہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اس وقت کے صوفی جو تھے عرب میں بیٹھے ہوئے انہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے کہا کہ خوارج کی جماعت ہے یہ جو اہل حدیث وہابی فرقہ ہے، محمد بن عبد الوہاب صاحب کو لکھا خارجی۔ جب تم اہل حدیث کو خارجی کہو، تم احمد رضا بریلوی کو وہ شیطانی لشکر کہو کہ جس طریقے کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، اس کے بعد تم یہ دعویٰ کرو کہ اللہ نے ہمارے بزرگان دین کو ایسا بنایا تھا، اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا۔ اللہ نے تمہارے کافرین کو ایسا نہیں بنایا تھا، اللہ نے تو ٹھیک بنایا تھا، وہ خود جو ہے نا وہ پھر پستی میں گر گئے، وہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے، وہ اپنے مخالفین کو شیطانی لشکر کہتے تھے، ہاں وہ اپنے مخالفین کو خوارج کی جماعت کہتے تھے۔ یہ سگنیچر کیے ہوئے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کتاب کے اوپر، اور صرف تھانوی صاحب نے نہیں ہے، کم از کم 3 درجن علماء کے سائن ہیں اس پہ، بلکہ بعد میں بھی جتنے یہ ان کے علماء دیوبند آتے ہیں نا بڑے بڑے، وہ بھی ساتھ بیچ میں اپنا لچ فرائی کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی اسے انڈورس کرتے ہیں، ہم بھی انڈورس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے امت کے ساتھ۔ اگر میں کہتا نا یہ ان کے عقیدے ہیں تو انہوں نے ماننا نہیں تھا، انہوں نے خود چھاپی کتاب، اور دیکھیں کتنی نیکی کی۔ کتاب کا نام تھا المحند علی المفند، بریکٹ میں خود لکھ دیا یعنی عقائد علماء دیوبند اہل سنت، یعنی اہل سنت دیوبند والے، اہل سنت اس ٹائم کوتر زون ہے نا،
اہل حدیث بھی ان کہہ رہے ہیں ہم اہل سنت ہیں، علماء عرب کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، بریلوی کہتے ہیں یہ سارے فراڈی ہیں، اہل سنت ہم ہیں. حالانکہ اہل سنت وہ ہیں جو اہل سنت کی کتابوں کو ماننے والے ہیں. خیر، یہ اشرف تھانوی صاحب جب سگنیچر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ لکھتے ہیں حنفی چشتی. یہ میں نے سب کچھ اس لیے بتایا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بھی تصوف کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو چشتی کہتے تھے. اب چونکہ یہ چشتی تھے تو لہذا چشتیہ نے جو گند پھیلایا اس کے دفاع کی ذمہ داری صرف بریلویوں کے بزرگوں کی تو نہیں تھی، دیوبندیوں کے بزرگوں کی بھی تھی. جس طرح یہ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو حنفی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح یہ کہتے ہیں اصل تصوف پہ ہم چل رہے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، جبکہ بریلوی کہتے ہیں نہیں تم تو فراڈی ہو، اصل تصوف پہ ہم چل رہے ہیں. تو اشرف تھانوی صاحب نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام انہوں نے دیکھیں کیا رکھا ہے، السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. یہ لانا بات ہے کہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کی مجبوری تھی، اب چشتی کی چے کو چے ہی رکھنا تھا نا، تو ویسے اس کو بدل لیتے ہیں. جس طرح یہ عبد القادر گیلانی تھے نا، تو وہ گاف تو عربی میں نہیں ہوتی، تو اس کو جی لانی بنا دیا انہوں نے، گاف کو جیم بنا دیا. تو یہاں بھی جشتیہ تو ہو سکتا تھا کسی طریقے سے. خیر، کتاب کا نام رکھا ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، یعنی یہ وہ روشن راستہ ہے جو چشتیہ کے اعلیٰ ترین سلسلے کا ہے. یہ کتاب کا نام ہے. اور اس کتاب میں کیا انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب ان پر اعتراض ہوا کہ اس میں تو چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، تو انہوں نے وہ اس واقعے کا بھی دفاع کیا، اور بھی کافی صوفیاء کی کہانیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں، وہ اس کے اوپر نہ